بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، سیاسی مارا ماری ملک میں پہلے ہی جاری تھی، لیکن لگتا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے جو ہیں اس میں مزید تیزی آنے والی ہے. یہ پی ٹی آئی کا ایک نیا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے اور نگران حکومت کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے. وہ ٹاسک کیا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، ہم اکثر ظاہر ہے کہ اس ساری سچویشن کو خاص طور پہ پچھلے ایک سال سے جس طریقے سے اپنے سامنے انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں نا، تو ہر میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایک موقع ایسا ضرور آیا ہے کہ ہم نے کہا کہ یار اب جتنے حالات خراب ہو گئے ہیں نا، بس یہ بالکل آخری سٹیج جسے کہتے ہیں نا، آخری سٹیج آ گئی ہے. بالکل صحیح. اور اس سے زیادہ اب اور کیا بگڑیں گے حالات. لیکن ہمارا ہر مرتبہ ہماری یہ جو سوچ ہے نا، اس کو حکومت نے اور عمران خان صاحب نے دونوں نے غلط ثابت کیا ہے، اور کوئی ایسی صورت نہیں نکل پائی. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہٹ درمی جو ہے وہ حکومت کی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے درمیان میں 2-4 مرتبہ بڑی سیریس اٹیمپٹس اور آفرز کی ہیں. لیکن اگلوں کو جب پتہ ہے نا کہ یہ جو پکڑ دھکڑ 11 ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، جب ٹیم میں پورے نہیں ہوتے تھے نا بچے، تو ادھر سے پکڑ لیا کوئی، ادھر سے پکڑ لیا. یہ حکومت بھی ایسے بنی ہوئی ہے، ہر ایک کے اپنے سٹیکس ہیں، ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے، ہر ایک کے اپنے ٹارگٹس ہیں جو اس نے اچیو کرنے ہیں. کسی نے کیسز معاف کروانے ہیں، کسی نے اپنی آگے کی ایشورنسز لینی ہے، کسی نے باہر انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنے کنیکشنز بلڈ کرنے ہیں. کوئی وزیر خارجہ سے وزیر اعظم بننے کی پریکٹس کر رہا ہے، کوئی چیف منسٹر بن کے آگے مستقبل میں وزیر اعظم بننے کی پریکٹس کر رہا ہے، کوئی کراچی میں اپنا شیئر مانگ رہا ہے، کوئی بلوچستان کے حوالے سے، کوئی خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ہر ایک کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے. وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر، اس نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کا میرا یہ جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ سب اپنے اپنے مقاصد اچیو کر رہے ہیں. صحیح. اور ہم ہر مرتبہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں کہ شاید اب جو ہے وہ شاید اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کو عقل آئے گی اور یہ بیٹھ کر بات کریں گے اور معاملے کو سلجھائیں گے. لیکن اب جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہفتے والا دن جو ظاہر صورتحال تھی اس کے اوپر ہم بتا چکے کس قسم کی صورتحال چلتی رہی منگل سے لے کے سیٹرڈے تک. اتوار کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا کام گزرا. عمران خان صاحب اور انہوں نے جو خطاب کیا ہے، جو سخت رد عمل تھا، آپ نے دیکھا کتنے غصے میں تھے. اور وہ 3 یا 4 مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کل رات بات کرنی تھی، میں نے اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ میں بہت زیادہ غصے میں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو گیس ہے ٹیئر گیس تھی، اور جو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کیمیکل چھوڑا گیا جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ خاص قسم کی ایک پنجنٹ قسم کی اسمیل ہے، اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں بعد میں گفتگو کروں گا. ان 72 گھنٹوں میں جو ٹاسک نظر آتا ہے، دیکھیں اسلام آباد میں چھاپوں کا سلسلہ پنجاب میں شروع ہو گیا. اچھا، واضح طور پہ نظر آتا ہے کیا، ایک ہی بات نظر آتی ہے، بدھ والا دن. اور بدھ والا دن کیوں اہم ہے اس کے بعد دیکھیں جمعرات سے موسٹ لائکلی یہ ہے کہ جمعرات سے رمضان کریم کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور رمضان میں جو ایکٹیویٹی ہے، ہماری ڈیلی لائف ہے، جو روٹین ہے، وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہے. جو ایون سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو اس بھرپور طریقے سے جاری رکھنا ممکن نہیں ہے. ایک شخص ہے جس نے پورا دن روزہ رکھا ہے، اس کی انرجی لیول ظاہر ہے کہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد افطار کے بعد کسی نے تراویح پڑھنے جانا ہے، کسی نے عبادات کے لیے جانا ہے، کوئی گھر کے کاموں میں، کسی اور چیز میں مصروف ہے. تو ان لوگوں کا نکلنا نسبتاً بہت مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پر اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں، وہاں تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ایک آپ کو سینز نظر آتے ہیں سڑکوں پر، بازاروں میں رمضان کے مہینے کے دوران. اب 22 تاریخ ٹیکنیکلی لگتا یہ ہے کہ آخری دن ہے بدھ کا، جس دن عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا ہے، اور 23 مارچ جو ہے اس کے ساتھ وہ یعنی کہ وہ کر رہا ہے، یوم پاکستان بھی ہے. اس کی مناسبت سے بھی لوگ ظاہر ہے کہ وہ 23 مارچ کے حوالے سے بھی کچھ ان کا جوش و جذبہ، اگر کسی کا کوئی باقی رہ گیا جو حالات ہو گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ جذبہ تو ہے، لیکن بندہ ظاہر ڈاؤن ہوتا ہے نا جب بہت زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں، تو لوگ اس طریقے سے جو روایتی جوش و جذبہ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو 72 گھنٹوں کا ٹاسک جو اب نظر آتا ہے نا، وہ یہ آپ نے دیکھا جو ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں، اور ان ویڈیوز میں پولیس والے جا رہے ہیں اور پولیس والے چھاپے مار رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی، وہ جو مسرت جمشید چیمہ ان کے گھر کی تھی، کہ وہاں پہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں، آئے ہوئے ہیں اور یہ ایشورنس چاہ رہے ہیں، یہ شیورٹی بانڈ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے یا سیاسی ایکٹیویٹی. بیسکلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایکشن ریپلے ہے 25 مئی
آپ کو یاد ہوگا جی جو پولیس گھس رہی ہے، جس کی سامنے موجود ہے کہ اہل خانہ گھر والے وہ ویڈیوز بنا رہے بچے ہیں، وہ ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ جو بندوں کو اٹھا رہے ہیں، پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تشدد کی، سامان الٹ پلٹ کرنے کی، یہ سارے سینس نظر آئے. آپ سوچیں یعنی کہ ٹیکنیکلی کہ وہ موبائل فون کیوں نہیں کھینچ رہے جس پہ ویڈیو بن رہی ہے؟ یہ خوف و ہراس پھیلانے کا بیسکلی یہ جو رانا ثناء اللہ اسکول آف تھاٹ ہے جی، جس نظریے کے غالباً وہ فالوور ہیں، وہ یہ ہے کہ خوف و ہراس پھیلاؤ عوام میں، اپنے لوگوں میں، اور خوف و ہراس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. لیکن یہاں پہ تو الٹا ہوتا ہے. جو باہر نہیں، ظاہر ہے کہ 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا کہ جس بدترین طریقے سے روکا گیا، اس کی وجہ سے جو تعداد پنجاب سے نکل سکتی تھی وہ تو نہیں پہنچی نا. خیبر پختونخوا سے لوگ آئے اور پنجاب کی تعداد نصف کیا وہ 10% بھی نہیں پہنچی. جو لوگ آئے تھے وہ پنڈی گرد و نواح کے کچھ جو ہے وہ پہنچ گئے، اس طریقے سے نہیں پہنچے. اب یہ جو باقاعدہ اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سامنے، اس پہ عمران خان صاحب نے ریئیکٹ بھی کیا. واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی مقصد ہے، کسی طریقے سے یہ انشور کیا جائے کہ مینار پاکستان کراؤڈڈ نہیں نظر آنا چاہیے، بندہ نہیں نظر آنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے دیکھیں تو فلاپ ہو گئے. کتنا اس کی تصویریں دیکھیں، اس کے ڈرون فوٹیج دیکھیں، یہاں تو بندے ہی نہیں ہیں. پھر ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو صحافی ہیں اور وہ بڑے مل جاتے ہیں، وہ فوراً اس کے بعد جناب ان تصویروں کو، چاہے وہ جلسہ شروع ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، یا 4 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، وہ بالکل. اچھا، اب یہ امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا. صحیح. اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو حالات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ایزی ٹارگیٹ ہے لوگ نکالنا. لوگوں میں غم و غصہ ہے، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ دے آر ہرڈ. ان کو لگتا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے. جب وہ وہاں جاتے ہیں وہ غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں نا. تو یہ صورتحال گھوم رہی ہے 22 تاریخ کے ارد گرد. عمران خان صاحب نے جو بات کی، اور پھر جو رانا ثناء اللہ نے بات کی، وہ آپ نے میرے سے میں ضرور شیئر کروں گا، آپ شیئر کریں. یہ جو خان صاحب نے بات کی ہے نا، اس میں اب دس از گیٹنگ ڈرٹی، دس از گیٹنگ فلتھی. اب تک ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی شخص جس طرح حکومت میں آتا ہے، چاہے کہنے کو ہی صحیح، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کہا گیا تھا، جمہوریت بہترین انتقام ہے. پتہ نہیں کس سے انتقام تھا، عوام سے. وہ جو ہے نعرہ پیپلز پارٹی جب آئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا، اور بڑے اس کے اوپر بڑے تھمپنگ ہوئی تھی، ڈیسک بجے تھے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور جیے بھٹو، جیے بلاول، جیے زرداری، یہ نعرے لگے تھے. میں قومی اسمبلی اجلاس کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ اب صورتحال لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو خان صاحب کی گفتگو ہے، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے یار اب کوئی بھی شخص آتا ہے جیتتا ہے، جب اگر وہ جیت جاتا ہے، اور جو کرائم ہیں، جو شواہد ہیں، جو ہمارے سامنے اویلیبل ایویڈنس ہے، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ خان صاحب کو الیکشن کے ذریعے نہیں ہرایا جا سکتا. الیکشن میں بیلٹ باکس پہ خان صاحب نہیں ہارتے، ان کی گورنمنٹ بنے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی وکٹری سپیچ جو ہے نا وہ روایتی وکٹری سپیچ ہوگی جس میں وہ کہیں گے کہ اب ملک کے لیے آگے بڑھیں، سب کچھ، میں کسی کو سیاسی انتقام کا یا میں کوئی وہ نہیں کروں گا. خان صاحب نے جو گفتگو کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر اس پولیس آفیسر پر کیس کرنے جا رہے ہیں جو میرے گھر میں گھسا ہے. ہم لاہور ہائی کورٹ میں ان پر کیس کریں گے. میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسی نگران حکومت بنائی ہے. ہم نے پہلے دن آپ کو کہا کیا محسن نقوی نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا؟ اس انسان میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے. محسن نقوی کو اوپر بٹھا کر یہ لوگ کیا الیکشن کروائیں گے؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے. الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنی کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں. کیا کسی نگران حکومت نے پاکستان میں ایسا کیا ہے؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کسی نگران حکومت نے آج تک نہیں کی. کیا ایسے آفیسرز کو لگانے کا کام نگران حکومت کا جو یہ سب کچھ کریں؟ پھر ضلع شاہ کی بات کی انہوں نے، جو لوگوں کے ظاہر ہے کہ جو ان کو مار پڑی ہے اس کے اوپر بات کی. محسن نقوی آئی جی پنجاب اور جتنے پولیس آفیسرز ملوث ہیں ان پر قتل کا کیس کریں گے. میں عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے چیلنج ہے، خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو بچائیں. عدالتیں ملک کو بچا سکتی ہیں. یہاں جنگل کا قانون ہے، جو مرضی چاہے کریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. بھیڑ بکریاں جو ہے وہ سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی کہ پولیس آفیسر سے کہتا ہوں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا.
اور آپ کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سے ہم شروع کریں گے آپ کے کیسز کے بارے میں اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور ایک دیکھیں نا جو فواد چودھری نے اس کانسٹیبل کی تصویر غالباً منیر بھٹی جو ہے اس کی تصویر ٹویٹ کی اور اس کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا سب کے تصویری ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا, ہم کورٹ میں ان کو 1 by 1 لے کے جائیں گے. کورٹ میں لے کے جائیں گے یا پھر جب حکومت آ جائے گی تب ظاہر ہے کہ انہوں نے عدالت کا کیس بھی فائل یہ کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب نے لاہور کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ بدھ کو ملاقات ہوگی. تو یہ ہم جس گرداب میں پھنسے ہیں نا, وہ جب بھمر میں کشتی پھنس جاتی ہے نا تو وہ گول گول گھوم رہا ہوتا ہے. جو ورل پول ہے, جو بھمر ہے, جو گرداب ہے, اس میں جب آپ ایک مرتبہ پھنس جائیں نا تو یہ ملک بالکل اس میں پھنس گیا ہے. اب مریم بی بی کا انتقام ابھی چل رہا ہے. خدا نخواستہ مجھے تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کرے گی, اور تحریک انصاف کے اوپر کس منہ سے تنقید کی جائے گی. یہ جو سارے لوگ ہمارا میڈیا بیٹھ کے, ہم تو چلیں کر لیں گے, ہم اب بھی کر رہے ہیں, ہم پھر بھی کر لیں گے, لیکن یہ جو سارا میڈیا بیٹھ کے یہاں پہ جسٹیفائی کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. مطلب مریم نواز بڑے دھڑلے سے رانا ثناءاللہ کہہ رہے دہشت گرد جماعت ہے. مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس وقت اس ملک کی ویزیبل میجورٹی کو آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. 2-3 کروڑ ووٹر کو آپ گالی دے رہے ہیں. یار آپ اندازہ لگائیں نا, اس وقت اس ملک کی جو میجورٹی ہے, جو اکثریت ہے, واضح طور پہ نظر آتا ہے. یا تو آپ نمبر دکھا دیں نا, اسی پر میں آپ کہیں نا کہ آپ 2-4. رانا ثناءاللہ کے جو آج میڈیا ٹاک تھی اس میں ایک باقاعدہ ڈر نظر آ رہا. وہ ٹاک تھی, میڈیا ٹاک تھی یا بس میں سنگل کیمرہ ٹاک تھی؟ بس کوئی ایسے ہی تھی کہ وہ سوال نہ کرے, اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. وہ تھا یہ کہ انہوں نے کہا کہ 2 صوبوں میں اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو یہ فساد ہے, فساد, اور کوئی نہیں مانے گا, اور ان الیکشن کے رزلٹس کو کوئی نہیں مانے گا. مطلب وہ آپ پہلے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیتنا تو خان صاحب نے, تو ہم پہلے سے ابھی سے باتیں شروع کر دیں کہ ہم نہیں مانیں گے. مجھے اس میں جو سب سے حیران کن چیز لگی نا, یہ تو چلے سیاسی بیان ہوگا, الیکشن ہوگا, ہم نہیں مانیں گے. عجیب و غریب انہوں نے جو بات کی, ایک تو کی کہ 50 ارب کا ٹیکہ لگا گئے ہیں خان صاحب اس قوم کو. وہ کب لگا ہے, کسی کو آئیڈیا ہے کوئی؟ اور IMF پروگرام کے حوالے سے انہوں نے اپنے علم کو نا لوگوں کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ہماری بات نہیں مان رہے, وہ نئی سے نئی شرط رکھ رہے ہیں. اور الزام بھی عمران خان, اور الزام انہوں نے کہا جی کہ پچھلی حکومت جو معاہدہ کر کے گئی تھی اس کی وجہ سے نا ہماری بات نہیں مان رہی IMF. اچھا, اب ہم کیا کریں؟ اچھا یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, رانا ثناءاللہ کو سنیں, مریم اورنگزیب کو سنیں, مریم نواز کو سنیں, اسحاق ڈار کو سنیں, کسی کو بھی سن لینا, ان کو کسی نے لکھ کے دے دیا یار یہ کہنا ہے, جیڑا کو جاؤ پیچھے لاتے پا دیں. وہی جو کریکٹر ہوتا ہے ایک مظلوم بہو والا ڈراموں میں, پورا اٹھا کے آپ جو ہے نا وہ ڈال دیں خان صاحب پہ. مجھے ایک بات کا جواب دیں کرامت مغل صاحب, 29 اگست جی 2022 صحیح کس کی حکومت تھی؟ یہ پچھلے سال, ابھی یہ جو اگست گزرا ہے کس کی حکومت تھی؟ کون تھا وزیر خزانہ؟ مفتاح اسماعیل اپنے, یہی پکڑ دھکڑ 11 کی, یہی کٹورا سرکار کی حکومت. انہوں نے IMF کے پاس, یہ جو کٹورا سرکار ہے جس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے بھیک مانگنے کے اور دعا کرنے کے علاوہ, کوئی پلان آف ایکشن تو ہے نہیں نا. ان کے حکومت تھی 29 اگست کو 7واں اور 8واں جائزہ جو ہے جی وہ جب ہو سکتا ہے 1.1 بلین ڈالر, ٹھیک ہے نا, جو 1.1 بلین ڈالر ہے وہ آپ کو 29 اگست کو 7واں اور 8واں جائزہ مکمل ہو سکتا ہے. وہ بھی تو عمران خان کی حکومت جانے کے بعد تھا نا. اگر وجہ عمران خان کا معاہدہ, عمران خان کی مس کمٹمنٹ, عمران خان کی پالیسی ہوتی, لیٹس جسٹ ریزیوم, فرض کر لیں نا اس بات کو, ہم فرض کر لیتے ہیں بھئی آپ نے ہمیں فرض کروایا, ہم نے فرض کر لیا, ہم بے وقوف لوگ ہیں, ہم کو بہت زیادہ عقل مند نہیں ہے, ہماری دانش کا لیول جو ہے وہ دانش اسکول آپ نے بنائے تھے, ہم اس سے بھی نیچے چلے گئے, ہمیں نہیں پتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے 29 اگست کو 7واں 8واں جائزہ مکمل کیا. اس کے بعد اسحاق ڈار آئے ستمبر کی 26 تاریخ کو. اسحاق ڈار نے آنے سے پہلے فون کے اوپر ٹیلی فون گردی کے ذریعے وہ ملک بوستان خان, وہ جو ڈالرز والے ہیں, ان سب کو فون کر کے آپ نے زبردستی کیپ لگایا مارکیٹ پہ ڈالر. آپ نے ڈالر کی پرائس کو آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا. جادوگر ہے نا, جادو کر کے دکھانا ہے. جی بالکل معیشت کے. پھر بیان دیے کہ اسحاق ڈار کے آنے پر ڈالر کی کم پہ ٹانگنے لگی. ڈر گیا تھا ڈالر, آنے سے پہلے ہی اتنا کم ہو گیا. آپ نے آگے نعرے لگائے میں وہ کر دوں گا, آرٹیفیشلی آپ نے کنٹرول کیا. دوسرا آپ نے کیا کیا,
पेट्रोल की कीमत आपने कम की ना, आप तो तनकीद करते खान ने कम कर दी, आपने भी आके कम की। तो इस पर आज जो बेसिकली इस गवर्नमेंट ने अपनी ही वो जो एक ट्रैजेक्टरी मुफ्ता इस्माइल ने बनाई थी उससे यू टर्न लिया ना, उसी की वजह से उन्होंने कहा हम आप पे एतबार नहीं करते। कहानी आप हमें सुना रहे हैं इमरान खान की, मुझे बता देना अगर इमरान खान वजह था तो 29 अगस्त का रिव्यू कैसे सक्सेसफुल हुआ। एक और चीज बताता हूँ ना आपको, इन्होंने किया कि 50 रुपए सस्ता पेट्रोल देंगे कम आमदन वालों को, अब वो आप कहाँ से देंगे पैकेज। और दूसरा, आज से आपने पंजाब के 1 करोड़ जो उन्होंने दावा किया है खानदानों को आटा सस्ता देंगे रिलीफ पैकेज रमज़ान का। अब खुद सोचें जो खजाना खाली है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास कोड़ी जहर खाने को पैसे नहीं है, ये नहीं है, इतना पैसा आप किधर से आएंगे। और खान साहब की सब्सिडी हराम थी तो ये सब्सिडी हलाल। आप 2021 के एंड में 2022 के शुरू में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स काउंट करें, ठीक है, 16 अरब डॉलर से ऊपर थे। करंट अकाउंट आप अपना चेक करें, अपना डेफिसिट चेक करें, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अपना ग्रोथ रेट चेक करें, आप जीडीपी चेक करें, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लें। उसके बाद आप याद करें कि जब कीमत बढ़ती थी 5-5 रुपए पेट्रोल की या 4 रुपए पेट्रोल, बम, रात के अंधेरे में डकैती, दिन के उजाले में कत्ल और फलादाली शुरू हो जाती, ये सारा कुछ चल रहा था। आपने पूरा जिस वक्त गैंग अप किया इमरान खान साहब के ऊपर, ठीक है, और उनको नजर आ रहा था कि दिस इज हाउ दे आर कंस्पायरिंग, और पूरी गैंग इकट्ठा हो गया है। 160 रुपए लीटर था पेट्रोल के ऊपर, जब 10 रुपए बढ़नी चाहिए थी और 170 जाना चाहिए था, खान साहब ने 10 रुपए कम कर दिए, सब्सिडी 150 के ऊपर ले आए। वो फिर भी कहीं से कोई बंदे के पास जस्टिफिकेशन होती है ना कि खजाने में इतने पैसे इतने पड़े हैं, बम्पर क्रॉप हो रही है, यहाँ से पैसे आएंगे, मैं रूस से सस्ता तेल ले लूंगा, गंदम ले लूंगा, हम इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे। चाहे आप कहें कि यार ये बुरी प्लानिंग थी, लेकिन कुछ तो था ना, एक प्लान तो था जी। वो आपने कहा कि जनाब इन्होंने 600 अरब का नुकसान के जून तक नहीं बढ़ाना, लॉक कर दी, प्राइस कम करके लॉक भी कर दी, सही, जो आपने आके फिर रिवर्स भी नहीं की, ठीक है ना, उसको लॉक को खत्म भी नहीं, लॉक उन्होंने कहा कि चाबी खान साहब के पास है तो चाबी भी हमारे पास नहीं है, तो हम ये जून तक इसको इसी तरीके से रखेंगे, वो खान साहब ने कर दिया। आपने कहा 600 अरब का टीका लग गया मीशत को, ठीक है ना, और इसी की वजह से आप कहते हैं कि नहीं हुआ। IMF जो है वो हमसे नाराज़ हो गया कि आपने कीमत बढ़ानी थी, आपने कम कर दी, और 5 रुपये बिजली के यूनिट पे कम कर दी, आप आ गए, आपने तो अपने तौर पे सब कुछ ठीक किया। ये जो आप 50 रुपए की सब्सिडी देंगे, आपका बयानिया है ना कि IMF की कंडीशन से रिवर्स करना एक गुनाह कबीरा है, जो इमरान खान ने किया था। इमरान खान ने IMF के सामने लेट जाना चाहिए था, घुटने टिका देने चाहिए थे, ताकि हम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ठीक है ना, दे आर प्योरली डूइंग पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसमें जो इनका जो बयानिया था ना, वो बयानिया खुद खबर खोद के आज इन्होंने अपने हाथों से दफन कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।